جنوبی پنجاب میں دھند کی شدت، حد نگاہ کم ہونے پر موٹروے M3 فیض پور سے رجانہ تک اور M5 ملتان سے ظاہر پیر تک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ کبیر بالا میں شدید دھند کے باعث مخدوم پور انٹرچینج کے قریب موٹروے پر بس اور ٹریلر میں تصادم، بس ہوسٹس جاں بحق، 6 مسافر زخمی۔ دہشت گردی کا نیا خطرہ افغان سرزمین سے سر اٹھا رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے خبردار کر دیا۔ اشکاباد میں عالمی فورم سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا، عالمی برادری افغان طالبان رجیم پر دباؤ ڈالے، طالبان رجیم اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کو ختم کرنے کی ذمہ داری پوری کرے۔ دوست ملکوں نے مستقل جنگ بندی کی کوشش کی، افغان رجیم کے ساتھ صورتحال اب بھی نازک مرحلے میں ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، تنازعات کا پرامن حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ پاکستان کی حمایت سے غزہ امن منصوبہ منظور ہوا، جس کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینیوں نے سکھ کا سانس لیا۔ تجارت ہی انسانوں کو جوڑنے اور پل تعمیر کرنے بھی ضروری ہیں۔ نفرت و تنازعات دنیا کو تاریکی میں دھکیل رہی ہیں۔ مکالمہ اور سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ آج امن کی فاتح کو دوبارہ پرواز دینے کی ضرورت ہے۔ اشکاباد میں شہباز شریف عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز، وزیراعظم شہباز شریف کی ترک صدر طیب اردگان سے ملاقات۔ وزیراعظم نے پاک افغان مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے میں ترکیہ کے تعمیری کردار پر شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے کہا، امن تب ہی ممکن ہوگا جب پاکستان کے سلامتی کے خدشات کو پوری طرح سے حل کیا جائے۔ ترک صدر کا دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات استوار کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار۔ وزیراعظم ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود سے بھی ملے، دو طرفہ ملاقات میں بیرونی جارحیت کے دوران ایک دوسرے کی حمایت کو سراہا کیا۔ ایرانی صدر نے کہا، ایران پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ وزیراعظم کی روسی صدر سے غیر رسمی ملاقات ہوئی۔ ٹویٹر نے کافی دیر تک وزیراعظم کا ہاتھ تھامے رکھا۔ تاجک اور کرغز صدور سے بھی ملاقات ہوئی۔ وزیراعظم نے اشکاباد میں یادگار غیر جانبداری کا بھی دورہ کیا اور پھول رکھے۔ مصروف دن گزارنے کے بعد وزیراعظم وطن واپس پہنچے۔ ایئرپورٹ پر ترکمانستان کابینہ کے نائب چیئرمین نے وزیراعظم کو الوداع کیا۔ مئی کا جو اٹیمپٹ ہوا تھا، فیلڈ مارشل اسمبلی ٹیک اوور کر چکے ہوئے تھے، اس ساری چیز کو ریورس کرنے کا ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ میں فیض صاحب شامل تھے۔ مین پاور پرووائڈ پی ٹی آئی نے کی ہوئی تھی، یعنی عمران خان نے کی ہوئی تھی۔ جنرل باجوہ نے انتہائی ریزسٹ کیا، دھمکیاں ہمیں دیں کہ میں ٹیک اوور کر لوں گا، یہ بھی کہا کہ مجھے پارشلی رکھ لیں اور ایکسٹینشن دے دیں۔ 9 مئی کا حملہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ہٹانے کے لیے تھا۔ 9 مئی فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کا مشترکہ منصوبہ تھا، لوگ بانی پی ٹی آئی نے ہی فراہم کیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دعویٰ، یہ بھی انکشاف کیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایکسٹینشن کے لیے دھمکیاں دیں۔ 2022 میں فوج کے نئے سربراہ کی تعیناتی کے عمل کے دوران مزاحمت کی۔ میں اور ریاض صادق جنرل باجوہ شدید ناراض ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے خود کہا کہ جی اس کی زبان اگر بند کروا دیں تو سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کیا خود سے سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک ڈائریکشن ہوتی ہے۔ فیض حمید اینڈ جنرل باجوہ ور آن سیم پیج۔ قمر باجوہ نے خود کہا تھا، مریم نواز کو چپ کرا دے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ محمد زبیر کی دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا، قمر جاوید باجوہ نے خود میری فیض حمید سے ملاقات کرائی۔ یہ واضح تھا کہ قمر باجوہ کنگ میکر بننا چاہتے تھے۔ فیض حمید کیسے خود سے سب کچھ کر سکتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو ڈائریکشن ہوتی ہے۔ بیرسٹر عقیل نے بتایا، سانحہ 9 مئی سے متعلق فیض حمید وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں۔ 9 مئی اور دیگر معاملات سے متعلق ابھی کارروائی چل رہی ہے۔ سب اداروں کو اپنے اندر احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اور پرائے کی پہچان رکھنا ہے، پرایوں پر بھروسہ نہیں کرنا، اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کا اعلان۔ پارٹی عہدیداروں سے خطاب میں کہا، پاکستان کے الیکشن ہوں یا کسی صوبے کے میرٹ پر ٹکٹ دینے جائیں گے، الیکشن میں ٹکٹ کے لیے بہت سے لوگ آئیں گے، مگر اپنوں کی پہچان رکھنی ہے۔ چاہتے ہیں
مسلم لیگ نون آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں الیکشن میں کامیابی حاصل کرے۔ فضا بہت اچھی ہے، اس لیے الیکشن میں نتیجہ بھی اچھا آنا چاہیے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو NFC کے تحت فنڈز ملنے چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کروں گا، کہا پنجاب اس وقت پاکستان کا ترقی کرتا صوبہ ہے، سڑکیں اسپتال بن رہی ہیں۔ KP آزاد کشمیر JB سے لوگ پنجاب علاج کے لیے آ رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف گلگت بلتستان کی انتخابی مہم خود لانچ کریں گے، تمام امیدواروں کے انٹرویوز کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات کے لیے تاریخ کا اعلان کر دیا، پولنگ 24 جنوری کو ہوگی۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنے دائرہ کار میں رہ کر سیاست کریں، ملک کی سالمیت کے مخالفین سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پیپلز پارٹی عوامی خدمت کے مشن پر قائم ہے، پنجاب کی گلی گلی جاؤں گا، عوامی مسائل حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پیپلز پارٹی کے کارکن خود کو تنہا نہ سمجھیں، پنجاب کے عوام سے ملاقاتوں کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ بلاول بھٹو کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے پنجاب آمد پر خوش آمدید کہنے پر شکریہ۔ ایکس پر پوسٹ میں لکھا، محترمہ وزیر اعلیٰ آپ کی جانب سے خوش آمدید اور مثبت رد عمل کے لیے شکریہ۔ فیض حمید کے کیسز چل رہے ہیں، اس میں نیکسٹ کیس میں وہ شواہد دینے جا رہے ہیں فیض حمید صاحب عمران خان صاحب کے خلاف۔ ایز پرائم منسٹر ان کو کیا آرڈر ملتے رہے اور 9 مئی کے مطابق کیا کیا ہوتا رہا، عمران خان صاحب کے شکنجے میں کستا ہوا نظر دیکھتے ہوں۔ بانی PTI کے لیے شکنجہ مزید سخت ہوگا، اگلے کیس میں فیض حمید شواہد اور گواہی دینے جا رہے ہیں، انتظار کرنا ہوگا کہ فیض حمید کیا شواہد اور گواہی دیں گے۔ سینیٹر فیصل بابڑا کہتے ہیں ملک، فوج، ریاست، جمہوریت، سیاست سے غداری کی سزا عمر قید یا سزائے موت ہے، یہ شروعات سے ہے، جو بھی ان معاملات میں ملوث ہے سب کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سزائے موت سے بچنے کے لیے فیض حمید دوسروں کو کلین چیٹ نہیں دیں گے۔ -1 پر PTI نے خود کیا، عارضی، نالائق اور نااہل وزیر اعلیٰ بھی ویڈیوز بنا کر سائڈ میں ہو گئے ہیں۔ مئی کے واقعات ہیں اور لانگ مارچ ہوا تھا جب آرمی چیف کی تعیناتی ہونی تھی، ان میں جو ہے وہ فیض حمید صاحب کا بہت عمل دخل تھا۔ PTI کی لیڈرشپ ہے ٹاپ لیول کی، وہ فیض حمید صاحب کے ساتھ رابطے میں تھی۔ 9 مئی واقعات اور لانگ مارچ کے ڈائریکٹر فیض حمید تھے۔ فیض حمید کے ساتھ سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کا بھی ٹرائل پھر ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ فیض حمید کے لیے نہیں، ان کے ساتھ قمر باجوہ سمیت اور لوگ بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر آنس ثناءاللہ کہتے ہیں بانی PTI کو پروجیکٹ کے طور پر لا کر ملک کو نقصان پہنچایا گیا، پیغام رسانی اگر نہ ہو تو بانی سے ملاقات پر اعتراض نہیں۔ وزیر اعلیٰ KP دہشت گردی کے خلاف وفاق اور فوج کی پالیسی میں رکاوٹ نہ بنے تو گورنر راج نہیں لگے گا۔ PTI کی سیاسی کمیٹی کی تشکیل 9 کا نوٹیفیکیشن جاری، 23 اہم رہنما شامل، علی امین گنڈاپور، مراد سعید، شہباز گل اور علی محمد خان آؤٹ۔ سیاسی کمیٹی پارٹی کا اعلیٰ ترین فیصلہ ساز فورم ہوگا۔ پارٹی مالی مشکلات کا شکار، اخراجات کے لیے اراکین پارلیمان سے مالی معاونت طلب، تنخواہوں سے 10% پارٹی فنڈ میں دینے کی ہدایت۔ MNA، سینیٹر اور MPs کے لیے 50,000 روپے ماہانہ مالی تعاون لازمی قرار دے دیا۔ منی بجٹ کے خدشات، ٹیکس وصولی میں کمی کے باعث اضافی ٹیکس کا امکان، کھاد، زرعی ادویات، شوگر اور سرجری آئٹمز پر ٹیکس لگے گا۔ ترقیاتی اسکیموں میں کمی لائی جائے گی، حکومت نے IMF کو یقین دہانی کرا دی۔ کھاد اور زرعی ادویات پر ایکسائز ڈیوٹی 5%، ہائی ویلیو شوگر آئٹمز پر ٹیکس متعارف کرنی اور کئی مخصوص اشیاء پر 18% سیلز ٹیکس لگانے کے اضافی اقدامات شامل۔ رواں مالی سال میں حکومت کو $4 ارب کے فائنینسنگ گیپ کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ مستحکم گروتھ حاصل کرنے کے لیے IMF پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ رواں مالی سال پاکستان کو IMF کے موجودہ قرض پروگرام سے $2 ارب کی قسطیں مل سکتی ہیں۔
اعلیٰ سرکاری افسران کے اثاثے آن لائن جمع کرانے اور شائع کرنے کا نظام تیار 2026 کے آخر تک اعلیٰ افسروں کے اثاثے عوام کے لیے ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گے گریڈ 17 سے 22 کے تمام اعلیٰ افسران ملکی اور غیر ملکی اثاثے آن لائن جمع کرائیں گے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار دبئی پہنچ گئے آج 16ویں بنیوس فورم میں شرکت کریں گے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا فورم میں اسحاق ڈار کی شرکت پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گی ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں سب سے بڑی ضرورت اس کی تھی کہ ہماری سیاسی قیادت اور فوجی قیادت ایک پیج پہ ہو اس وطن کے نظریے کی حفاظت ان علماء کے ذمہ ہے اور اس وطن کے لیے آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرتے ہیں اسلام کی سربلندی اور پاکستان کی سربلندی کے لیے قدم قدم پہ انشاءاللہ یہ سب علماء انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں ہم اس وطن کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں قومی علماء و مشائخ کانفرنس میں عسکری قیادت کو زبردست خراج تحسین چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی اور دیگر کا اظہار خیال سربراہ جامعۃ الرشید مفتی عبدالرحیم نے کہا ملک حالات جنگ میں ہے اس وقت سیاسی اور فوجی قیادت کا یکجا ہونا ضروری ہے پھر حسان حسیب الرحمان نے کہا پیغام پاکستان کو قانون کا حصہ بنا لیا جائے تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کارآمد ثابت ہوگا